پاکستان تحریک انصاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے ایشوز کو طے کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ آیا پارٹی کے بانی اب بھی اپنے الزامات پر قائم ہیں جو انہوں نے ادارے اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف عائد کیے تھے۔ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کی اس حوالے سے میڈیا میں بدھ کے دن یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئندہ عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی ملک کے طاقتور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں اور پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کا موقف سنا جائے۔ ایک انگریزی اخبار میں بیرسٹر گوہر کے حوالے سے شائع ہونے والی خبر میں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو بات چیت سے حل کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نو منتخب پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ پارٹی مقتدر حلقوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پارٹی ماحول کو بہتر کرنا چاہتی ہے اور تعمیری مذاکرات شروع کرنا چاہتی ہے تاکہ دھن چھٹ جائے۔ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی ایشو نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان اور ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، تاہم اب بھی یہ واضح نہیں کہ پارٹی کے بانی چیئرمین اب بھی اپنے بیانات اور فوج کی اعلیٰ قیادت بشمول آرمی چیف اور ادارے کے خلاف عائد کردہ الزامات پر قائم ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں رہے اور جو کچھ بیرسٹر گوہر نے کہا وہ پی ٹی آئی کی جیل میں قید رہنما کی پالیسی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ یاد رہے کہ 14 مئی 2023 کو برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق عمران خان نے فوج پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے کچھ اہم افراد فوج مخالف پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایسے فوج مخالف افراد سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا۔